بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام موسیٰ ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرا تعلق گجرات سے تھا۔ ابا کلرک تھے جبکہ اماں گھریلو خاتون تھی۔ میری 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ تبھی بہنوں نے اپنی پڑھائی قربان کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، ایک بڑے کالج میں داخلہ دلوایا جہاں میں اچھی تعلیم حاصل کر سکتا تھا۔ میرا بھی شوق تھا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی اچھے سے کروں گا، اسی لیے میں نے ان کی خاطر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ مگر اسی دوران ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کی موت نے تو جیسے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ابا کی موت اچانک ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم ابا کا فوری علاج نہ کروا سکے تھے۔ میری پڑھائی ابھی مکمل نہ ہوئی تھی مگر گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی۔ بہنوں کی شادیاں بھی مجھے ہی کرنی تھی۔ سب رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ بیٹا ہے کر لے گا، مگر میں کیا برداشت کر رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ابا کی جگہ پر نوکری مل جائے، مگر بہت کوشش کے باوجود مجھے اس جگہ پر نوکری نہ ملی۔ میں نے بہت جگہ پر نوکری تلاش کی مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز میں نوکری کے لیے خوار ہوتا گلی گلی مارا مارا پھر رہا تھا جب مجھے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا بنگلہ نظر آیا۔ اس کے باہر لکھ رکھا تھا کہ یہاں ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ میرے چہرے اور آنکھوں میں ایک امید کی چمک دمک رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے گیٹ کیپر سے ساری تفصیلات لیں اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ملازمین کا ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ میں ملازمہ کی مدد سے ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں اس کام کے لیے اچھا معاوضہ بھی ملے گا اور 2 وقت کی روٹی پانی بھی، تمہیں بس اس گھر کی بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ میں نوکری کے لیے راضی ہو گیا۔ مجھے مالکن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ میرا کام یہ تھا کہ جب جب مالکن گھر سے باہر نکلیں گی تب تک مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے وہاں کام کرتے ہفتہ ہو گیا تھا مگر میں نے ابھی تک مالکن کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اچانک گھر میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں کافی حیران ہوا اور اپنے ساتھی گارڈ سے پوچھا کہ یہ اتنی افراتفری کیوں مچ گئی ہے۔ کہنے لگا کہ مالک کی بیٹی گھر سے باہر جانا چاہتی ہے، اسی لیے سب اس کی چیزیں اس کو پکڑا رہے ہیں۔ بہت نازوں سے پالی لگتی ہے۔ میں تو اس کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ کیا قسمت پائی تھی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ مالک شہر کا سب سے امیر آدمی تھا مگر مجھے اکثر وہ ایک راز لگتا تھا، ایک ایسا گہرا راز جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں مالک کی بیٹی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں جھکا لی کیونکہ مالک کی بیٹی کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ میرے دماغ پر شیطان حاوی ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ اچانک ایک نظر مالک کی بیٹی کی طرف دیکھ لوں گا، مگر میری یہ حسرت ہی رہ گئی کیونکہ مالک کی بیٹی مکمل نقاب میں تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالک کی بیٹی نقاب میں رہتی ہے تو مالک نے اتنی سختی سب پر کیوں کر رکھی تھی۔ میں ہر وقت مالک کی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے اس سے ہلکی پھلکی بات کرنے کا سوچا مگر مالک کی بیٹی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے ایک بات نے بہت حیران کیا کہ وہ میری طرف مسلسل دیکھتی رہتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ وہ جب جب میرے ساتھ ہوتی تھی کافی گھبرائی ہوتی تھی۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا تاکہ اس کو مجھ پر بھروسہ ہو جائے اور اس کو جو بھی تکلیف ہے وہ مجھے بتائے۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر میرے دل میں دن بدن مالک کی بیٹی کو دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے مالک کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی مگر میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ وہ مجھے ڈری سہمی سی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ مالک گھر پر کم ہی نظر آتے تھے۔ مالک ہفتے میں 1 مرتبہ گھر آتے تھے۔ ایک روز مالک گھر آئے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی مگر میں جب مالک کے کمرے میں گیا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی کیونکہ کمرے میں ہر طرف بالکل اندھیرا تھا مگر وہاں کسی صنف نازک کے رونے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب مالک کو آواز دی تو ایک دم کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہاں جو کوئی بھی رو رہا تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے جب مالک کو دوبارہ آواز دی تو ایک لڑکی کی بے حد خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، اس لڑکی کی آواز نے مجھے اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ میں حیرت سے اس لڑکی کی آواز سن رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مالک کی بیٹی ہی ہے کیونکہ اس لڑکی کے علاوہ گھر میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی۔ سب کی سب ادھیڑ عمر عورتیں تھیں۔
میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کمرے کے باہر عجیب سا شور اٹھ گیا۔ میں ایک دم بوکھلا گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کمرے سے باہر جاؤں یا اس لڑکی کو سنوں، مگر میری مجبوری تھی کہ مجھے باہر جانا پڑا۔ مگر جاتے جاتے میں نے مالک کی بیٹی سے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، مگر کمرے کے باہر کا منظر میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا، کیونکہ وہاں مالک کی لاش پڑی تھی۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک دم میرے دل میں مالک کی بیٹی کا خیال آیا، کیونکہ میں نے آج تک مالک کی بیوی کو تو نہ دیکھا تھا۔ ملازمین سے ہی معلوم ہوا تھا کہ ہم نے ہمیشہ سے بس مالک اور ان کی بیٹی کو ہی دیکھا تھا، کبھی ان کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے مالک کی بیٹی کے لیے دکھ ہو رہا تھا، پہلے ماں نہیں تھی، اب باپ بھی نہیں رہا تھا۔ مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ادھیڑ عمر عورت گھر میں آئی، کہنے لگی کہ میں اس آدمی کی بیوی ہوں۔ سب ہی اپنی جگہ حیران رہ کر، کیونکہ اس عورت کو گھر میں کسی نے بھی نہ دیکھا تھا۔ بیٹی کو باہر بلایا گیا تو وہ نقاب میں باہر آئی۔ وہ عورت مالک کی بیٹی کے ساتھ لگ کر رونے لگی، مگر مالک کی بیٹی ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مگر یہ موقع نہیں تھا، اور پھر مالک کی بیٹی نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس سے اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ عورت اتنے وقت سے کہاں تھی، کیونکہ کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ شہر کے سب سے امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو بیوی نے جنازہ نہ اٹھانے دیا۔ کہنے لگی میرے سر پر ایک فرض ہے جو میرے شوہر نے مجھ پر ڈالا تھا۔ بیوی نے شوہر کی وصیت سب کو دکھائی، اس میں لکھا تھا میری 19 سالہ بیٹی کو قبر میں میرے ساتھ دفنایا جائے۔ سب حیران تھے کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو کیسے قبر میں دفنایا جا سکتا ہے، مگر حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں جب مالک کی بیٹی بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں نے سوچ لیا کہ اندھیرا ہوتے ہی اسے قبر سے نکال لوں گا۔ جنازہ شام کے وقت اٹھایا گیا، مالک کی بیٹی کو بھی دفنا دیا گیا اور سب لوگ واپس گھر کو نکل گئے۔ میں نے لوگوں کے جانے کے فوراً بعد جو ہی قبر کھودی تو جان نکل گئی، کیونکہ مالک کی بیٹی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو قبر سے باہر نکالا اور قبر دوبارہ بند کر دی۔ میں مالک کی بیٹی کو ہسپتال لے گیا اور وہاں اس کا علاج کروایا۔ وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ مالک کی بیٹی کا نقاب اترا تو میں اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مالک کی بیٹی بہت حسین تھی۔ اس کو ہوش آیا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میری بہنیں پہلے تو بہت حیران ہوئیں، مگر پھر میری وجہ سے خاموش ہو گئیں اور مالک کی بیٹی کو کمرے میں لے گئی۔ میری اماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں سب بتاؤں گا، مگر ابھی مجھے پہلے سب پتہ کر لینے دیں۔ میری بہنیں تو ایک دن میں ہی مالک کی بیٹی کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب مالک کی بیٹی کمرے سے باہر آئی تو وہ کافی گھبرا رہی تھی، مگر میری بہنوں نے اس کو حوصلہ دیا۔ ناشتے کے بعد وہ گھر کے باہر بنے چھوٹے سے باغ میں آ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے ابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، مگر میری یہ غلط فہمی ہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم رو مت، ایک نہ ایک دن سب نے چلے ہی جانا ہے، مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم قبر میں جانے کے لیے تیار کیسے ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ جس کی ساری زندگی محرومی میں گزری ہو اور ذلت میں گزری ہو، وہ زندہ بھی قبر میں دفن ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس کی بات پر کافی حیران ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو، میں تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رکھوں گا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، کہنے لگی کہ یہاں اپنے راز نہیں رکھتے، آپ تو غیر ٹھہرے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا، اسے یقین دلایا کہ میں اس کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ پہلے خاموشی سے بیٹھی رہی، نہ جانے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ پھر لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتی بولنا شروع ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مالک کی بیٹی ضرور ہے، مگر جو عورت اس کو اپنی ماں کہہ رہی تھی وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ اس کے باپ سے جوانی میں گناہ ہو گیا تھا، جس کی سزا وہ اب تک بھگت رہی ہے۔ اس کا باپ امیر تو بہت تھا، اسی لیے طوائف خانے میں جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک عورت جو بہت ہی جوان اور بے حد حسین تھی، مالک کو پسند آ گئی۔ پہل تو وہ بس اس کا رقص دیکھنے جاتا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ مالک کو اس طوائف سے محبت ہو گئی اور اس کی محبت میں وہ گناہ کر بیٹھا۔ اس بات کا علم جب مالک کے ابا کو ہوا تو انہوں نے مالک کو سختی سے وہاں جانے سے روک دیا۔ مالک گناہ تو کر آیا تھا، مگر پیچھے اس عورت کا کیا حال تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ طوائف حاملہ ہوئی
اس نے ایک بیٹی کو جنا۔ یہ طوائف خانے کا اصول تھا کہ اگر کوئی عورت بیٹی پیدا کرتی ہے تو بیٹی کو بھی طوائف خانے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ مالک کی بیٹی کی بات سنتے ہی میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مالک کی بیٹی کی بات سننا کوئی آسان کام نہ تھا، اس کام کے لیے بڑا جگرا چاہیے تھا۔ مالک کی بیٹی نے بتایا کہ اس کی ماں اس کو طوائف خانے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جو سب کچھ اس کی اماں نے برداشت کیا تھا وہ اپنی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ بیٹی ابھی جوان نہ ہوئی تھی کہ اس کی اماں کو لا علاج بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ بیماری اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی رہی۔ ایک روز وہ اپنی معصوم بچی کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسی۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وقت گزرتا گیا اور مالک کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اب اسے اپنی اماں کی جگہ سنبھال لی تھی، مگر یہ سب کرنے سے پہلے وہ مر جانا چاہتی تھی۔ طوائف خانے میں دن رات جو منظر دیکھنے کو ملتے تھے اس نے اس بچی کے دل و دماغ میں ایک ڈر اور خوف ڈال دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش ایک مرتبہ اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے تو اسے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اس کے باپ کی تصویر دکھا رکھی تھی، مگر اس لڑکی کو طوائف خانے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک روز ایک آدمی اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی اور اس شخص سے ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ ڈیڑھ عمر آدمی جب کمرے میں آیا تو مالک کی بیٹی کی روح کانپ گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا، جو چہرے پر مکروا مسکراہٹ سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن مالک کی بیٹی کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ایسی بھی کیا بدقسمتی کہ اپنے ہی باپ کو حیوان کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ آگے بڑھتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ کاش تم میرے باپ نہ ہوتے۔ مالک جو اپنے اندر ایک شیطان لیے آگے بڑھا تھا اچانک اپنی جگہ تھم گیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے مالک کی بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مالک کو جب اس بات کا علم ہوا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہاری ماں کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مجھے ابھی تک شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بے اولاد رکھا ہے، کیونکہ میں اپنی ہی اولاد کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ مالک نے وہاں کی بائی سے اس لڑکی کو خرید لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، مگر مالک کی بیوی نے اس کی بیٹی کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ مالک نے اپنی بیٹی کو ایک محل نما گھر میں رکھا جو شہر سے کچھ دوری پر تھا۔ مالک کی بیٹی اپنے ابا کے ساتھ گھر تو آ گئی تھی، مگر وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، کیونکہ اس کو دنیا سے اور ان لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ابا نے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، مگر کبھی بھی اس وصیت کے بارے میں ذکر نہ کیا تھا جو اس کے ابا کی موت پر اس کی سوتیلی ماں نے دکھائی تھی۔ میں نے خاموشی سے مالک کی بیٹی کی تمام باتیں سنی جو اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور اس کو حوصلہ دیا کہ وہ بے فکر رہے، اب اس کا ہر دکھ غم میرا ہے۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں جلد تم سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے اس دنیا میں آئی تھی، مجھے فرق پڑتا ہے تو بس اس بات سے کہ تم ایک نیک دل اور شریف خاتون ہو، اور مجھے اور اس گھر کو ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں اصلی راز سے پردہ ہٹانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بات بہت برے طریقے سے کھٹک رہی تھی کہ آخر کو مالک کی بیٹی قبر میں جانے کے لیے تیار کیوں ہوئی، اور اگر کبھی اس کے ابا نے اسے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی وصیت کی تھی تو پھر کیوں اس کی سوتیلی ماں نے غلط وصیت بنائی تھی۔ میں اب مالک کی بیوی پر نظر رکھنے لگا تھا، مجھے وہ کچھ ٹھیک عورت نہیں لگتی تھی۔ ایک روز مالک کی بیوی چہرہ چھپائے شام کے وقت گھر سے نکلی اور ایک انجان راستے پر چلنے لگی۔ میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ خاموشی سے قبرستان میں چلی گئی جہاں پر مالک کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ مالک کی قبر پر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ قبرستان سے واپس نکل آئی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکی کیونکہ چاروں طرف بہت اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی چادر میں کچھ چھپایا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب تو مجھے شک ہو گیا تھا کہ یقیناً کوئی ایسا راز ہے جو ابھی تک ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ کچھ دن گزرے تو میں اپنے ایک دوست کو جو پولیس میں تھا اس کو لیے مالک کی بیوی کے گھر چلا گیا۔ مالک کی بیوی مجھے اور میرے ساتھ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر ڈر گئی اور ابھی دروازہ بند کرتی ہی تھی کہ اس سے پہلے ہی میں اندر چلا گیا۔
पुलिस ने उसके सर पर बंदूक तानी। कहने लगे कि तुम कौन हो और मालिक की क्या लगती हो। वो औरत पहले तो खौफ से हम दोनों को देखती रही, मगर उसके बाद एकदम जैसे हार गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करता था, मगर हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। मेरी शादी इसलिए की गई थी क्योंकि मेरा शौहर बहुत अमीर था। वो शहर का सबसे अमीर शख्स था और मैं इतनी अमीर ना थी। मुझ में पैसे का लालच पैदा हो गया था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर जब हमारी शादी हुई तो शादी का साल भर तो फिर भी ठीक गुजरा, मगर उसके बाद मेरा शौहर मुझे नज़रअंदाज करने लगा। हमारे यहाँ शादी के इतने साल गुजरने के बाद भी औलाद ना हुई तो अब तो मेरा शौहर मेरी तरफ देखता भी ना था। एक रोज़ वो एक बच्ची को अपने साथ ले आए जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो उस बच्ची को अपनी बेटी कह रहे थे। मुझे उसकी बात की समझ ना आई तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये आपकी बेटी कैसे है। तो उन्होंने बताया कि उनसे अपनी जवानी में गुनाह हो गया था, मगर अब ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। मुझे वैसे तो बच्चों से बहुत मोहब्बत थी और वो बच्ची भी बहुत खूबसूरत थी, मगर मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि अगर वो बच्ची इस घर में आ गई तो इस दौलत और जायदाद की वो भी हिस्सेदार होगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने शौहर को मना कर दिया कि वो बच्ची मेरे साथ नहीं रहेगी, इसको जहाँ से लाए हो वहाँ ही वापस छोड़ आओ। मगर शौहर ने उस बच्ची को वापस छोड़ने के बजाय उसको एक अलग घर में रख दिया। वो घर किसी महल से कम ना था और उस घर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरा शौहर पूरा हफ्ता तो मेरे साथ रहता, मगर छुट्टी के रोज वो घर से गायब रहता था। मुझे उस पर शक होने लगा तो मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी और तब मुझे इल्म हुआ कि शौहर ने अपनी उस बेटी को अलग महल में रखा हुआ है। मुझे उस बच्ची से नफरत महसूस होने लगी थी क्योंकि मेरे दिमाग में पैसों का लालच भर दिया गया था। वक्त गुजरता गया और एक रोज मैंने अपने शौहर को मरवा दिया। जिस रोज मेरे शौहर का इंतकाल हुआ उससे पहले एक रोज वो नशे में धुत था और उसने मुझे सब हकीकत बता दी थी कि वो अपनी तमाम जायदाद अपनी बेटी के नाम कर चुका है। मुझे ये सुनकर बहुत धचका लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा था और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। जब शौहर ने बताया कि वो तमाम जायदाद तब तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती जब तक मेरी बेटी भी इस दुनिया से ना चली जाए, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी बेटी को भी मरवा दूंगी। मगर उसकी बेटी के साथ हर वक्त एक गार्ड रहता था। मैं अपने शौहर की बेटी को मरवा तो ना सकी, मगर अपने शौहर को मरवा दिया और उसके नाम एक झूठी वसीयत लिख दी कि वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर दफन होना चाहता है। उसकी बेटी तो पहले ही दुनिया के दुख और गम से मर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि अभी तुम वसीयत के मुताबिक दफन हो जाओ कब्र में, मगर जैसे ही वो लोग तुम्हें दफना कर चले जाएंगे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं पैसे की हविस में इस कदर पत्थर दिल हो गई थी। फिर मुझ में तो इंसानियत ही इतनी खत्म हो गई थी। जब सब मेरे शौहर और उसकी बेटी को दफना कर घर आ गए तो मैं भी आराम से घर में रहने लगी। मैं अपने घर में राज कर रही थी। मगर एक रोज मुझे ख्वाब आया कि मेरे आसपास मेरे शौहर की बेटी है और मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मैं एकदम घबरा गई और उसी रात कब्रिस्तान गई और गोरकन से कहकर कब्र खुलवाई, मगर वहां सिर्फ एक ही कफन मौजूद था, उसके साथ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं एकदम घबरा गई और जल्दी से घर वापस आ गई। मेरे हाथ बुरे तरीके से कांप रहे थे, इसीलिए मैंने उनको चादर के नीचे छुपा लिया। मैं इतना तो जान गई थी कि मेरे शौहर की बेटी कब्र में मौजूद नहीं है, तो उसे किसी ने निकाल लिया है। मगर इस सब के पीछे कौन हो सकता था मैं ये नहीं जानती थी। मगर मैं फिर भी अपने शौहर की जायदाद पर राज कर रही थी। मैंने मालिक की बीवी की तमाम बातों को सुना और मैं दंग था औरत का ये रूप देखकर। मैंने मर्द का तो सुन रखा था कि मर्द एक सख्त जान किस्म का मालिक होता है, 100 दुख लेकर भी वो नहीं रोता। उस पर कोई गम आ जाए तो वो बर्दाश्त कर जाता है, वो किसी पर रहम नहीं करता। मगर ये कैसी औरत थी? या तो ये औरत ना थी या फिर इसके सीने में दिल ना था। उसने अपनी सारी सच्चाई डर और खौफ से उगल दी थी, जो बेहद भयानक थी। मुझे तो मालिक की बेटी पर तरस आ रहा था, जो इतने गम और दुख झेल चुकी थी। मैंने अहद कर लिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा मालिक की बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मालिक की बीवी को उम्र कैद की सजा हो गई थी और मालिक की सारी जायदाद उसकी बेटी को सौंप दी गई थी। मैं मालिक की बेटी के मुकाबले में बहुत गरीब था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं मालिक की बेटी की रजामंदी जरूर पूछूंगा। शादी से पहले मैंने उसकी रजामंदी जानना जरूरी समझा और एक शाम को मालिक की बेटी के पास आया।
उसे पूछा कि अगर वो किसी और से मोहब्बत करती है या किसी और से शादी करना चाहती है तो वो बिला झिझक मुझे कह सकती है, मैं उसकी शादी वहीं करवा दूंगा। वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं मालिक की बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसा फैसला ले जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। मैं बहुत खौफजदा था कि न जाने मालिक की बेटी का क्या फैसला होगा। शाम के वक्त जब सब खाना खा रहे थे तो मालिक की बेटी ने सबके सामने ऐलान किया कि वो शादी करना चाहती है। सभी हैरान थे, मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मगर मालिक की बेटी ने मुझे जन्नत की नवीद सुना दी जब उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे एहसान फरामोशी नहीं सिखाई। मैंने जो उसकी मदद की थी और अब तक करता आ रहा था, वो उस सब के लिए मशकूर थी, मगर वो खुद को मेरे पास महफूज समझती थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो हमेशा मेरे पास रहेगी। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हमारा निकाह हो गया। अल्लाह ने मुझे पहली बेटी से नवाजा, मगर मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं उसे एक अच्छा और नेक बाप बन के दिखाऊंगा। मेरी बीवी खामोश रहती थी, शायद उसके गम ज्यादा थे। छोटी सी उम्र में इतने गम झेलने के बाद कोई जिंदा रह जाए तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी होती है। मैं अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता था और पूरी कोशिश करता था कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मैंने कभी उसकी जायदाद पर नज़र ना रखी थी। वो हमेशा कहती कि मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका है, मगर मैं अब भी अपने उसी बोसीदा से घर में रहता था और इस बात से मेरी बीवी को भी कोई मसला ना था। वो भी मेरे साथ खुश रह रही थी। मैंने अपनी बहनों की शादियां बहुत अच्छे तरीके से की। मैंने अपने तमाम फ़र्ज पूरे करने की कोशिश की, सिर्फ इस नीयत से कि शायद अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक ही सबक हासिल किया कि इंसान अगर नेक नियत हो तो उसे सब कुछ मिल जाता है, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया था। और अगर बदनीयत हो तो सब कुछ मिलकर भी छीन लिया जाता है, जैसे मालिक की बीवी को सब कुछ मिला, दौलत, जायदाद, अल्लाह ने औलाद भी दी थी, मगर वो नाशुक्री औरत अल्लाह की दी गई नेमत को नाशुक्री से ठुकराती रही और आज अपने अंजाम को भुगत रही थी। वक्त का काम है, गुजर जाना तो गुजर ही जाता है। अगर बुरा वक्त आया था तो अब खुशियों ने हर तरफ पर फैला लिए थे, गमों के बादल छट चुके थे। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में मुतमईन और खुश थे। ये तो तय है कि अगर किसी को गम मिले तो उसके बदले में खुशी भी जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गमों को झेलने के बाद जिंदगी के आखिर तक गम ही मिले। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।